بہت ہی معزز اور محترم جناب ڈائریکٹرز صاحبان، ظاہر ہے ایک کا نام لینا شاید اس سے بات لمبی بھی ہو جائے اور مشکل بھی ہو، لیکن بطور خاص ملک اظہر صاحب کیونکہ ہمارے بڑے پرانے اور اچھے دوستوں میں سے ہیں اور وہ میرا حیات کی اس مجلس میں مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں، اس لیے ہم سب ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ باقی میں سوچ رہا تھا کہ اب بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے، تو شروع کرنے کے بارے میں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کہاں اور کیسے شروع کی جائے، لیکن اختتام کے بارے میں میرا خیال ہے دوران گفتگو فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، توجہ کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ محاوروں میں سے ایک محاورہ ہے، پریشان نہیں ہونا، اور روایات میں سے ایک روایت ہے کہ خواتین چپ کر کے اور متوجہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتی۔ مطلب یہ ایک بڑی پختہ روایت ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھئی میں صبح روزانہ سیر کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور جس راستے پر میں سیر کے لیے جاتا تھا راستے میں ایک پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ آج میں اسی راستے پر گیا ہوں لیکن وہ پہاڑی نہیں ہے۔ تو یہ ویسے تو بات ماننے کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کو مان لینا چاہیے، ہو سکتا ہے راتوں رات وہ پہاڑی یا چٹان کسی وجہ سے اٹھ گئی ہو، کسی دوسری جگہ چلی گئی، لیکن اگر کوئی بندہ یہ بات روایت کرے کہ میں نے 3-4 خواتین دیکھی ہیں ایک جگہ پر بیٹھی تھی اور خاموش تھی، تو اس کی اس بات کو نہیں ماننا، یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خواتین چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن میں یہ کہتا ہوں، ابھی میں نے ہی کہا ہے، اس روایت کو میں نے ہی بیان کیا ہے، لیکن ایک دوسری روایت بھی آپ کو بالکل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس کو بھی یہاں میں کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ ایسے اجتماعات کو ایڈریس کیا ہے جس میں 20,000 خواتین بیٹھی، 20,000 سے بھی بعض اوقات زیادہ تعداد میں ہوتی، لیکن جس پنڈال میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس میں بالکل پن سٹاپ سائلنس ہوتی، سانس بھی اونچا نہیں کوئی لیتی خاتون۔ تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو سارا محاورہ بھی غلط ہو گیا، روایت بھی غلط ہو گئی، اور پھر جواب یہ ملتا تھا کہ چونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں، اس لیے قرآن کے احترام میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بالکل خاموش ہیں۔ اور پھر ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بھائی عرفان صاحب یہ جو خواتین ہمارے پروگراموں میں، قرآن کے پروگراموں میں بیٹھتی ہیں اور 1.5 گھنٹہ بیٹھتی ہیں یا 2 گھنٹے بیٹھتی ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھتی ہیں، واقعی وہاں سے بالکل کوئی آواز ہی نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ یہ بات یقین کے قابل نہیں ہے کہ 25,000 خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی ایک خاتون بھی کوئی بات نہیں کرتی، لیکن ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے وہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ ان خواتین کو خراج تحسین پیش کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ان کو 2 ثواب ملتا ہے۔ ایک تو انہیں ثواب ملتا ہے کہ یہ خاتون ہیں، اور ظاہر ہے خاتون کے لیے گھر سے باہر نکلنا مردوں کی نسبت مشکل ہوتا ہے، وہ خواتین ہمیں باہر سڑکوں میں، بازاروں میں، اداروں میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی
سب کچھ کے باوجود خاتون کے لیے گھر سے نکلنا مرد کی نسبت مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر بھی بہت سارے خطرات اور تحفظات ہوتے ہیں. اور وہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ ان کو شاباش دیں کہ بھئی ایک تو انہیں ثواب ملتا ہے اس بات کا کہ یہ خاتون ہونے کے باوجود اپنے خامن کو کہتی ہیں یا اپنے بیٹے کو کہتی ہیں یا اپنے بھائی کو کہتی ہیں کہ مجھے اس پروگرام میں لے جائیں. اور وہ ان کے بچے ان کے بھائی ان کو وہاں پروگرام میں لاتے ہیں تو ایک تو انہیں خاتون ہونے کے باوجود محنت کے ساتھ پروگرام میں آنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے اور دوسرا 1.5 گھنٹہ خاموش رہنے کا ثواب ہے. یہ ویسے تعلیم کے لائق ہے یہ بات کہ 1.5 گھنٹہ ایک خاتون خاموش رہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں اور ہم آپ کے اس پروگرام میں ہم سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم سب اللہ کی حمد اور ثنا کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر ہم سب آغاز میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک معبود ہے. عبادت صرف اس کا حق بغیر کسی شرط کے زندگی کے ہر معاملے میں غلامی اور اطاعت صرف اس کا کسی اور کا. پھر ہم اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی اور عزت اور امر میں کوئی اس کی مثل اور مثال نہیں. پھر ہم سب بڑے ادب سے اور احترام سے اللہ کرے میری بیٹیوں کا دھیان میری طرف ہو. ہم نے جب مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ہم نے جب یہ دارالعلوم شروع کیا تھا 1990 میں دسمبر 1990 میں تو اس وقت میری داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے اور میرے سر کے سارے بال سیاہ تھے. تو مجھے تو ویسے فوٹو کھنچوانے اور کھینچنے اور فوٹو رکھنے کا بالکل شوق ہے. بالکل مجھے جب کبھی فوٹو کھنچوانا پڑی ہے تصویر بنوانا پڑی ہے تو زبردستی وہ شناختی کارڈ کے لیے یا باہر جانے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا مطلب کسی اور ضروری کام کے لیے. میں نے ایک تصویر بھی اپنی نہیں رکھی ہوئی اپنے گھر. لیکن ظاہر ہے یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں بندے کے ساتھ منسلک جس طرح نشین شہبہ عمران صاحب کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے. تو میری بیگم نے بھی اس زمانے کی ایک فوٹو جو ہے پچھلے دن مجھے دکھائی کہ آپ کو تو فوٹو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ آپ ذرا اپنی فوٹو دیکھیں. تو اس وقت وہ بالکل میں نے فوٹو دیکھی میرا جسم ایک تو بہت ہی سلم تھا بہت ہی سلم جسم تھا. میں دیکھ کر حیران ہوا کہ میں کبھی اس طرح ہوا کرتا جب میں نے دارالعلوم شروع کیا. اور دوسرا میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال بالکل سیاہ تھے. تو اس وقت جب ہم اس طرح کی محفلوں سے ڈریس کرتے تھے تو بیٹیوں کی بجائے ہم بہنیں کہتے تھے. لیکن اب صحیح بات ہے کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب میری بیٹیوں کی طرح. اور جب ہم اپنی مطلب ان بچیوں کو بہن کہہ کے پکارتے تھے تو اس وقت بھی بڑا احترام ہوتا تھا. اب جب بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ